الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة التین سورہ تین یہ مکی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطوری اور طور سنین وطور سنین اور طور سنین کی، طور پہاڑ کی، وہذا اور اس بلد الامین امن والے شہر کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر اور زیتون کی قسم، یہ دو درخت، اس سے مراد کہ ان علاقوں کی قسم ہے کہ جو انبیاء کا مسکن رہے تھے، علاقہ شام فلسطین، کیونکہ یہ وہاں پہ بکثرت پائے جانے والے یہ درخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی، ان شہروں کی قسم کھائی ہے کہ جن علاقوں میں انبیاء کرام بکثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، مبعوث کیے۔ وطور سینین اور طور سینا، سینا یہ پہاڑ جو مصر اور مدین کے درمیان پایا جاتا ہے، تو 7 وادی ہے، وادی المقدس طوا، جس کو مقدس وادی کہا گیا، یہ سینا پہاڑ کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کو مقدس وادی بھی کہا گیا، اور طور سینا، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، بلد الامین امن والا شہر، شہر مکہ، کہ جس میں جو طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، یعنی بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ساری زندگی رہے، آپ کے نسب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے ابتدائی 53 سال مکہ کے اندر گزارے، اور اس شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو یہ آج تک امن والا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ان قسموں کے بعد آگے ہے لقد، تحقیق یا یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی میں، احسنی اچھی، تقویم بناوٹ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کے مسکن کی قسم کھانے کے بعد، یا قسم اس بات پہ کھائی ہے کہ میں نے انسان کی بناوٹ یعنی تخلیق، اس کی ساخت بہت اچھی بنائی ہے، بڑے اچھے طریقے سے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو عقل، علم، شعور، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، افضل الخلائق بنا دیا، یعنی دوسری مخلوقات سے افضل بنا دیا۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل بنایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے انسان کو، اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اپنی من مرضی کرتا ہے،
تو ثم پھر رددناہ ہم نے لٹا دیا اسے اسفل سب سے نیچے سافلین نچلوں میں سے ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو لٹایا نچلوں میں سے نیچے. یعنی اگر انسان نے اپنا اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو پھر یہ ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں. یا رددناہ کا ایک یہ بھی معنی کیا گیا کہ جوانی کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی طرف انسان کو اس کی زندگی کے اختتام کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو اس شخص کے لیے اسفل السافلین ہے، وہ سب سے نیچے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و شر میں تمیز کرنے والا بنا دیا تھا. باقی تمام مخلوقات اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ چیزیں نہیں رکھی، وہ خیر و شر اچھی اور بری چیز کو نہیں پہچانتے. اگر انسان بھی اگر خیر و شر میں فرق نہیں کرتا، اچھی اور بری چیز میں فرق نہیں کرتا، تو یہ انسانوں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام فی الازل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ازل بلکہ ان سے بھی گمراہ ہو گیا، ان سے بھی گر گیا، کیونکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. الا سوائے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم ان کے لیے اجر اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ ختم ہونے والا جنت کی صورت میں اجر دینا ہے. جنت کی نعمتیں ہیں ممنون، ایسی نعمت کہ جس میں کمی نہیں آتی، جیسی ہیں ویسی کی ویسی رہیں گی. یعنی جنت کی نعمتیں بالکل بھی ان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. یہ ایسا اجر ہے جو غیر ممنون ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. فما پس کیا چیز یا کس چیز نے یکذب جٹلانے پر آمادہ کیا کا تجھے، اے انسان کس چیز نے جٹلانے پر آمادہ کیا تجھے، بعد بالدین جزا کے بعد. فما یکذب بعد بالدین کس چیز نے تجھے جٹلانے پر آمادہ کیا جزا کے بعد. یعنی یہ دیکھتا ہے کہ جزا سزا ہے. اللہ تعالیٰ یہی ہے عقیدہ آخرت کہ دنیا کے بادشاہ یا دنیا کا عدل کا نظام کہ اچھا کرتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے لیے سزا ہوتی ہے. تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تو پھر وہ آخرت کا کیوں انکار کرتا ہے، اس کو کیوں جھٹلاتا ہے. الیسا کیا نہیں ہے اللہ اللہ باحکم حاکم سب سے بڑا حاکم، حاکمین حاکموں میں سے. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم. یعنی یہ استفہام انکاری ہے کہ ہر اس حاکم کا انکار ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں فیصلہ کرے گا اچھے اور برے کے درمیان. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، بینا اور نہ بینا کے برابر ہو سکتے ہیں، اچھا اور برا عمل کرنے والا برابر ہو سکتا ہے، دن اور رات برابر ہو سکتے. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا. اگر یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو اچھے اور برے اعمال کرنے والا شخص قیامت کو کیسے برابر ہوگا، اس کا نتیجہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اچھے کو اچھا دے گا اور برے کو اس کی سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی سزا سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.